نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، میں نے جو آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے اس میں کچھ روشنی ڈالو. اس سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آقا نامدار، مکہ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور جناب محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول. کوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول، کوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول. ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے یہ ایک. دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول. اور کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پہلی زمانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پہلی زمانے میں. محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا. ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں. امیر کعبہ بننا تھا ان کو نوجوان ہو کر، امیر کعبہ بننا تھا ان کو نوجوان ہو کر. لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں، لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں. اور جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر میں اجالا تھا. حضرات محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ یہاں پر اس نورانی و عرفانی بابرکت محفل میں آقا نامدار، مکہ مدینے کے تاجدار، نور علی نور اس خاکدان گیتی پر تشریف لانے پر شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور جھوم جھوم کر خوشیوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس مبارک و مقدس ذکر کو ہم سب کے لیے اور تمام مؤمنین کے لیے دونوں جہاں کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. اور میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ آقا نعمت سیدی حضرت حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے اور اسی فیض کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے کہ جنگل میں رہنے کے باوجود بھی ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائے ہوئے ہیں. تو اس بیابان وادی میں رہ کر آقا کی محفل سجائے رکھنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں، یقیناً یہ کسی ولی کا فیض ہے. اللہ کرے یہ فیض اسی طرح جاری و ساری رہے اور اللہ
چشتی رحمت اللہ علیہ کے مبارک موقع پر تقریر کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، کیونکہ ایسی محفلیں جو نصیب والے ہوتے ہیں ان کے حصے میں آتی ہے، یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی، صرف اور صرف جو نصیب والے ہوتے ہیں ان کے حصے میں آتی ہے۔ کسی اہل دین نے کیا ہی خوب کہا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور ایک بار درود پاک کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اور سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا، گویا سارا عالم اجتماع عظیم ہے اور خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا کسی مجموعہ میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے اور مصطفیٰ کا ذکر انمول چیز ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے، جس طرح کوئی فاعل کے بغیر کے وجود میں نہیں آ سکتا، اسی طرح کوئی ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے ذکر خدا، ایک ہے ذکر مصطفیٰ۔ خدا کا ذکر مخلوق کرتی ہے اور مصطفیٰ کا ذکر خود خالق کائنات کرتا ہے۔ اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن سب فنا ہو جائیں گے، نہ ذاکر رہے گا نہ ذکر رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی صرف خدا کی ذات ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر باری تعالیٰ کا لگا ہے جو باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ پتہ چلا کہ نہ خدا مٹ سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعلیٰ تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعلیٰ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ کبھی چرچا تیرا۔ کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر ہر جگہ میں ہے، اب کہاں کہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے سماعت کرے۔ مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر معرفت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ملائکہ میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر تورات کے اوراق میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کے صفحات میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کی بہاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پستی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہاڑ کی چوٹیوں پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے اذان کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نمازوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے سمندر کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے ملائکہ کو مٹانا ہوگا، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا ہوگا۔
اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بلال